سے، اور آج ہم موجود ہیں ابوالفراح ہمایوں صاحب کے ساتھ سٹیزن آرکائیو آف پاکستان کے اورل ہسٹری پروجیکٹ کے لیے۔ انٹرویو پر ہیں جویریہ ہاشمی اور ویڈیو پر ہیں مزمل۔ جی سر، ریکارڈ کے لیے آپ کا پورا نام؟ اصلی نام ہے ہمایوں فرخ اور قلمی نام ابوالفراح ہمایوں۔ والد صاحب کا نام سید ابو ظفر زین۔ وہ کیا کرتے تھے سر؟ وہ بھی صحافی تھے اور ان کے بھی کافی کتابیں وغیرہ ہیں۔ مذہب سے ان کو زیادہ رغبت تھی، سیاست میں بھی رہے، اور بہرحال ان کا انتقال 1992 میں ہو گیا، اور میری تاریخ پیدائش 19 جولائی 1946۔ اور سر آپ کہاں کراچی میں پیدا ہوئی ہے؟ نہیں، پیدائش میری انڈیا کی ہے، صوبہ بہار، لیکن ہمارے والد صاحب آ گئے تھے 45 میں یہاں، ان کے ساتھ شروع سے یہی ہے، بیچ میں آنا جانا لگا رہا، لیکن وہ 45 میں یہاں آ گئے۔ یہاں آ کے انہوں نے صحافت کی، مختلف اخباروں اور رسالوں کے ایڈیٹر رہے، لاہور میں بھی رہے بہت عرصہ۔ اور سر آپ کی والدہ کا نام؟ والدہ کا نام عقیلہ خاتون۔ ان کا بھی اور وہ ہاؤس وائف؟ جی ہاؤس وائف تھی یا پڑھاتی تھیں یا کوئی؟ نہیں، ان کا انتقال ہو گیا 1997 میں۔ سر آپ کے بہن بھائی کتنے؟ ہاں، ایک بھائی ہیں شوکت جمال، وہ بھی مزاحیہ شاعر ہیں، اور 3 بہنیں ہیں۔ اور سر آپ کا ریکارڈ کے لیے آپ کی وائف کا نام جان سکوں؟ وائف کا نام مسرت فاطمہ، یہ بھی گزر چکی ہیں 2017 میں۔ اور سر آپ کے بچے کتنے؟ 5 بچے ہیں، جن 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ ادب سے ان کا بھی لگاؤ ہے، بچوں کو بھی تھوڑا کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، میری کتابیں بھی پڑھتے ہیں شوق سے، اور لکھنے کا بھی کسی میں رجحان نہیں ہے، لیکن پڑھتے بہت دلچسپی سے ہیں سب۔ بہویں بھی انٹرسٹ لیتی ہیں، بیٹیاں بھی، بھانجیاں بھتیجے سب، مطلب کہ ایک ادبی ماحول چل رہا ہے بچپن سے، تو بچوں کو بھی شوق ہو گیا۔ اب پوتا پوتی نواسہ نواسی میدان میں آ رہے ہیں۔ سر آپ مجھے بتا رہے تھے آپ 1945 میں اپنے والد کے ساتھ بہار سے آئے، تو کیا کراچی آئے تھے؟ میں کراچی آئے تھے۔ اور کس طرح سے آئے تھے؟ ٹرین سے یا جہاز سے؟ یہ ہم لوگ آئے تھے راجستھان کی طرف سے، اونٹ وغیرہ کا سفر زیادہ کیا، اور تھوڑا بہت ریل پہ، پھر باقی ریگستان میں اونٹ پہ سفر کر کے پہنچے۔ پہلے مونا باؤ میں رکے، انڈیا کا سرحدی مقام ہے، وہاں کچھ عرصہ رہے کیونکہ خطرہ تھا، حالات اچھے نہیں تھے، وہاں کچھ 8-10 دن ٹینٹ میں رہے، بڑی مشکلوں سے گزارا ہوا۔ اس کے بعد پھر کھوکھرا پارک پہنچے، پھر کراچی آ گیا۔ تو یہ آپ کو یاد ہے کتنے دن کا سفر ہوگا اندازاً؟ اگر آپ 4-5 دن لگے تھے۔ صحیح۔ تو آپ کی مطلب سب آپ والد صاحب کے ساتھ آئے تھے یا پوری فیملی آئی تھی؟
नहीं, सिर्फ वालिद साहब और हम अच्छा। दोनों आए थे। तो ऐसी वालदा वहीं रह गई थी इंडिया अच्छा में। अच्छा बाद में फिर वो उनका आना जाना लगा था, मुस्तकिल नहीं आई। मुस्तकिल फिर कोई 65-66 में आई है वो। अच्छा फिर बाकी भाई बहन सब इंडिया में पैदा हुए। तकरीबन सिर्फ एक बहन पैदा हुई थी यहाँ कराची में 46 में, उसका इंतकाल हो गया। सही 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 ठीक और एक भाई है शौकत जमाल, वो सऊदी अरब में है। एक बेटा सऊदी अरब में है, बाकी सब यहीं कराची में है। ठीक सही। तो आपने मुझे ये बताया कि आप वहाँ से तो आए थे, तो क्या बिहार में हालात ख़राब हो गए थे कुछ मुसलमान और पार्टीशन के वक्त? क्या जी? हालात ख़राब थे क्या पार्टीशन के वक्त, तो जो आपने माइग्रेशन का जैसे सफ़र हिजरत करने का नहीं, सोचा? वालिद साहब पहले ही आ गए थे ना, तो हम लोगों को अच्छा। कोई मुश्किल तो नहीं हुई। हम लोगों के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन वालदा साहबा चूँकि वहीं पर रही हमेशा से, तो वो उन्होंने वालिद साहब के साथ फौरी तौर पे आने से इनकार कर दिया था कि नहीं, मेरे माँ बाप भाई बहन वहाँ हैं, तो अभी मैं नहीं जा सकती। तो कुछ अर्से के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल इधर आया, वालिद साहब के साथ रहने के दिल चाहा, फिर यहाँ आए। ठीक तो सही सही। सर आपकी तालीम के हवाले से थोड़ा जानना चाहूँगी, अगर आपको अपना पहला स्कूल याद हो और फिर उसके बाद जो भी आपने तालीम हासिल की वो बता दीजिए। तालीम मेरी सिर्फ BA तक है, जी जी और वो भी प्राइवेट, अच्छा क्योंकि वालिद साहब का कोई वो था नहीं, मुस्तकिल जगह एक जगह रहे नहीं वो। अच्छा तो सियासत में थे, फिर मुलाजमत में भी उनका जी नहीं लगता था। कभी कभी कहीं मुख्तलिफ शहरों में फिरते रहे हो, तो उसकी वजह से मेरी तालीम का भी नुकसान होता रहा। तो बस सही। आपने BA किस चीज़ में किया, मेजर क्या किस सन में किया? 71 में। सही ठीक मैट्रिक लाहौर से किया था 63 में। ठीक। और आपको स्कूल याद है कहाँ से मैट्रिक किया था आपने? लाहौर से। लाहौर में कोई स्कूल या लाहौर से प्राइवेट प्राइवेट? किया था। फिर लॉरेंस गार्डन के पीछे कुछ उनका ठीक बोर्ड था, बोर्ड ऑफिस। और सर FA अगर याद हो? जी FA या इंटर आपने? हाँ, FA किया सरगोदा से, अच्छा डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में। जॉब थी वहाँ मेरी मियाँवाली में, अच्छा वहाँ से किया था। अच्छा। आपने इस बीच में आप जैसे बता रहे हैं अभी मियाँवाली में आपने जॉब की, तो क्या जॉब की थी? मियाँवाली में लोहड़ा का प्रोजेक्ट था, चश्मा बैराज, अच्छा उसमें ओवरसीयर की जॉब थी। अच्छा 465 की बात है? हाँ, 67 मेरा। अच्छा 65 में हैदराबाद बैराज था, वहाँ थी जॉब थी। अच्छा ये अच्छी। सही। और इसके अलावा आपने और कहाँ जॉब की वो भी इसके बता अलावा सकते हैं? 71 में तरबेला डैम, और फिर वहाँ 76 में जब छोड़ के सऊदी अरब चले गए, वहाँ तकरीबन 30 साल लगाए। वापसी यहाँ कराची पाकिस्तान हुई 2003 में। उसके बाद से बस कोई जॉब नहीं है, बस ऐसे ही लिखना पढ़ना शुरू किए हुए। तो सऊदी अरब में आप काम के सिलसिले में गए थे? सऊदी अरब में जॉब थी। अच्छा हाँ, अमेरिकन टेलीफोन कंपनी थी, उसमें स्टोर कीपर की जॉब थी।
चलो फिर हम शुरू करते हैं कि आप मुझे ये बता सकते हैं, आप बता रहे थे कि आपके वालिद साहब का बहुत पॉलिटिक्स में भी थे और पढ़ाई लिखाई और राइटिंग का, तो आपको याद है कि किस तरह के उस वक्त पाकिस्तान बनने के बाद आपको कराची कैसा लगा जब आप आए वहाँ से? हाँ, कराची में उन्होंने पार्टी बनाई थी। अच्छा। उसका नाम रखा पाकिस्तान दस्तूर पार्टी। फिर वो 58 में अयूब खान साहब का माशाल्लाह आ गया तो बंद हो गया। फिर उस दौरान वो मुख्तलिफ दौरे पे रहे, यहाँ सिंध में भी और फिर ईस्ट पाकिस्तान भी गए, वहाँ भी अपने पर सियासत के सिलसिले में काफ़ी लोगों से, सरवर्दी साहब से उनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। सरवर्दी साहब जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने उनको प्राइवेट सेक्रेटरी बनने की ऑफ़र की, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। ये था। तो उसके बाद 56 में दोबारा पार्टी, 76 वगैरह में दोबारा पार्टी बहाल हुई, लेकिन उस वक्त तक के वो उनका वो जहन बदल चुका था। फिर वो जमात इस्लामी में शामिल हो गया और उसके बाद अपने लिखना पढ़ना घर पे करते रहे, फिर इंतकाल हो गया। तो आपको याद है कि आप जो आपने बताया अभी कि मार्शल लॉ लगा था, तो उस वक्त किस तरह के हालात थे जब अयूब खान का मार्शल लॉ लगा? हाँ, मार्शल लॉ जब आया तो काफ़ी सख्त कवानीन का ऐलान किया गया था। सब लोग डर गए, सबकी हालत ख़राब थी, सब कानून की पाबंदी करने लगे पूरे। हर चीज़ बहुत सस्ती हो गई उस ज़माने में और कोई जुर्म का नामो निशान नहीं था। बहुत ही अच्छे हालात हुए थे। अब सियासी तौर पर जो मुखालफिन थे वो गुंडा करते रहे, लेकिन बज़ाहिर जो था मुल्क में अमन अमान सुकून था। और लोग जो थे वो, चूँकि हर चीज़ की सज़ा कम से कम 14 साल कैद या सज़ाए मौत ये तो हम लोग उस ज़माने में क्वेटा में थे। अच्छा। तो हर चीज़ आसानी से मिल रही थी, राशन और फ्रूट और ये वो, यानी हम लोगों ने 1 पैसे शेर सेब खाया। तो ये था कि उस वक्त लोग बहुत खुश थे कि अच्छा हुआ। और बस 2-3 साल गुजरने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी डगर पे आते गए, सब चलता रहा। लेकिन ये कि वो ज़माना बहुत ही अच्छा रहा। और उसके बाद तो जो मार्शल लॉ आया उसमें जराइम और बढ़ते गए, हालात और ख़राब होते गए, फिर लोगों के दिल से मार्शल लॉ का डर ही उठ गया। सही, बिल्कुल सही। आप अभी मुझे बता रहे थे कि आपने तरबेला डैम और चश्मा डैम पे भी काम किया था, तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो अयूब खान के बाद ही बने, तो उसका हाँ, इनका थोड़ा सा मतलब बता है सकते अयूब हैं? खान ने किए थे। तो ये आप बता सकते हैं, आपको याद हो किस तरह से डैम बनाए या क्या उसमें काम होते थे? नहीं, अब इतना तो याद नहीं रहा। लेकिन वो इलाका कैसा था, कुछ याद है आपको? ये था कि हम लोग वहाँ भी बहुत खुश थे कि उनके वहाँ भी इंग्लिश फर्म काम करा रही थी। अच्छा। और उन लोगों ने काफ़ी सहूलतें दी हुई थी और बहुत सी आसानियाँ थी और बिल्कुल कोई सख्ती नहीं थी। बड़े अच्छे अफसरान थे। उनमें पाकिस्तानी अफसर भी थे, वो भी अच्छे थे। और जो ब्रिटिश थे या अमेरिकन थे तरबेला में, उनका अखलाक बर्ताव भी बहुत अच्छा रहा। एक तरह से मतलब कि बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजरी हो। और बीवी बच्चे, पढ़ाई लिखाई, तालीम, सेहत वगैरह सब, दवाई वगैरह सब, अस्पताल,
ہر چیز کی آسانی رہی، اور ایسا لگتا تھا کہ واقعی جو پاکستان بنا ہے تو اس میں عوام کی فلاح و بہبود کا کام ہو رہا ہے، اور کوئی نفرت تصویت وغیرہ نہیں تھی لوگوں میں. یہ سب بعد میں آہستہ آہستہ ہوتا گیا. وہاں سب پنجابی، پٹھان، سرائکی، ہندوستانی، ہر قسم کے لوگ مل جل کے رہتے رہے اور بہت اچھے طریقے سے رہے، اور کسی کے دل میں کبھی کوئی احساس کمتری وغیرہ نہیں ہوا. تو یہ سب ماحول تھا اس زمانے میں. پھر وہ 71 کے بعد حالات آہستہ آہستہ خراب ہوتے رہے، اور نوبت آج جو حالات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ. جی، تو ایک چیز میں اور پوچھنا چاہی تھی کہ مارشل لاء کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو 65 کی جنگ ہوئی تھی اور ایوب خان کی تقریر سے بہت لوگوں کا جوش و ولولہ بڑھا تھا، وہ آپ کو یاد ہے؟ اس زمانے میں میری پوسٹنگ تھی وہاں پہ ایک شہر ہے کالگڑھ جہاں حیدرآباد بیراج بن رہا تھا، اس کا نام بعد میں علی پور چٹھا ہو گیا. تو وہاں تو ایسا کوئی خاص پتہ نہیں لگتا تھا سوائے اس کے کہ بلیک آؤٹ اور چلتا تھا، جہاز آتے تھے گزرتے تھے. لیکن لاہور کے بارے میں سیکھتے رہتے تھے ہم لوگ، لاہور اور سیالکوٹ، اور بڑا جوش تھا لوگوں کے دلوں میں، بہت جذبے یعنی قربانی اور جہاد کے جذبے سے لوگ سرشار تھے، اور سب کا دل چاہتا تھا کہ وہاں پہ جائیں اور جنگ کریں. تو لاہور کے بارے میں جب سنتے تھے اور جو ہمارے فوجیوں نے کارنامے انجام دیے ان کے بارے میں ریڈیو تھا اس زمانے میں، ریڈیو پر پاکستان ریڈیو اور BBC کا بہت شوق سے لوگ سنتے تھے. ایک جگہ ٹی وی ہوتا تھا ریڈیو، اور 8، 10، 20 آدمی اکٹھے ہو جاتے تھے وہاں پہ اور خبریں سنتے تھے بڑے اہتمام سے. تو یہ تھا کہ وہ دور اچھا تھا، اور ہم لوگ سب پاکستانی چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، سب کے دل میں جذبہ تھا کہ ہم ہندوستان کو شکست دیں اور ہماری فوجیں آگے بڑھیں اور پاکستان جو ہے یہ دنیا میں نام روشن ہو پاکستان کا. تو یہ ہوا اچھا خاصا. ان لوگوں نے، پاکستانی فوجیوں نے اور حکومت نے کافی کارنامے انجام دیے، اور بس اس کے بعد اچانک جنگ بند ہو گئی. اکثر لوگوں کا دل اداس ہو گیا کہ یہ جنگ جاری رہنی چاہیے تھی جب تک کہ آخری فیصلہ نہ ہو جائے. لیکن بہرحال اپنی اپنی سیاسی اور فوجی مصلحتیں تھیں. اب عوام کا جوش الگ، فوجی قیادت اور سیاسی قیادت کی ایک مصلحت الگ. تو جو کچھ بھی ہوا اچھا ہی ہوا. لیکن یہ تھا کہ پاکستانیوں میں جو جذبہ اس زمانے میں دیکھنے میں آیا وہ پھر ایسا نہیں ہوا. 71 میں تھا تھوڑا بہت، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم دونوں محاذ پہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر بدل ہو گیا. اور اس کے بعد بھٹو کا جو زمانہ آیا جس میں اس کا آپ کو کچھ یاد ہے کس طرح کا ماحول تھا کراچی میں، کس طرح کا کلچر ہوتا تھا، کیا ایٹم بم بننے کی بھی لوگوں کو خوشی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بنائیں گے اور ہندوستان کو نیست و نابود کر دیں گے، ہمیں بنانا چاہیے. سب کچھ عوام میں نہیں، جتنا کہ مسلمان میں اور اچھے شہری میں جذبہ ہونا چاہیے وہ ہم لوگوں میں موجود تھا. لیکن ہمارے حکمرانوں نے آہستہ آہستہ وہ جذبات کو جو ہے نا ٹھیس پہنچا کے بالکل اب حالات ایسے ہیں کہ کوئی کچھ کہا نہیں جا سکتے. یعنی کوئی پرسان حال نہیں ہے، سب اپنے اپنے
मफादात के चक्कर में मगन हैं। सियासी पार्टियाँ हैं या आवाम है या जो भी हैं, सब कुछ बेहतर हालात यानी बेहतर साजगार माहौल में इस वक्त नज़र नहीं आ रही हैं। सबके अपने अपने मफाद हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे की टांग खींचना और इनके नाम मुत्तहिद नहीं होते हैं किसी भी सूरत में, ना आपस में होते हैं, ना हुकूमत के ख़िलाफ़ होते हैं, ना हुकूमत के साथ होते हैं। बस इसी तरह अफरा तफरी का आलम है और मुल्क जो है वो अच्छे हालात से नहीं गुजर रहा है। अब पता नहीं क्या होगा। ईस्ट पाकिस्तान अलग, वेस्ट पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश बन गया। ज़ाहिर है हमारे जिस्म का एक हिस्सा कट गया बिल्कुल, और ये शुरू से नज़र आ रहा था कि होने वाला है, क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ बहुत गलत थी पाकिस्तान वालों की। ये लोगों ने उसको नवाबादी बना के रखा हुआ था। यहाँ गवर्नर है तो यहाँ से जा रहा है, कोई बड़ा अफसर है, चीफ नेवी ऑफिसर है, आर्मी चीफ है, जो है सब पंजाबी जा रहे हैं। बंगालियों को दबा के रखा हुआ था। फिर वहाँ हिंदुओं की अक्सरियत तो नहीं थी, लेकिन तकरीबन बराबर का रेशो था। तो ज़ाहिर है वो हिंदुओं को भड़काया गया वहाँ, और हिंदू लोग खुद दिल से हिंदुस्तान के फेवर में थे। तो ये लावा जो था आहिस्ता आहिस्ता पक रहा था। बंगालियों के दिल में नफरत पैदा होती जा रही थी और इसका फ़ायदा इन लोगों ने इंडिया ने खूब उठाया। इनको बेरूनी इमदाद भी मिली और पाकिस्तानियों की हर चाल जो थी वो नाकाम रही। इनको कोई मतलब कि सियासी तौर पे या फौजी तौर पे इनकी हर चाल जो थी ना वो नाकाम हो गई। इनको वहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाने का तरीका नहीं आया और मुख्तलिफ मतजाद बयान दे दे के उनको अपने ख़िलाफ़ करते चले गए मज़ीद। और उन लोगों ने भी, बंगालियों ने भी देखा कि हमारा फ़ायदा इंडिया के साथ रहने में ज़्यादा है। पाकिस्तान बहुत दूर है, इंडिया साथ है। इंडिया के लोगों ने उनको खूब लालच और लाड प्यार दे करके उनको अपने साथ मिला लिया। तो सारे लीडर इनके दबाव में आ गए, इंडिया के दबाव में, उनके चाल में आ गए, उनका साथ देने लगे। सब लोगों ने मिलजुल करके बांग्लादेश को अलग कर दिया। दोस्तों मेरा दिल भी नहीं मानता अभी तक कि बांग्लादेश अलग हो गया, यानी उसको पाकिस्तान था, वो हमारा मुल्क था। जहाँ जहाँ हमने हुकूमत की है वो सब मुसलमानों का मुल्क है। हम अपनी बेवकूफ़ी से हर चीज़ को अपने आप से अलग करते चले जा रहे हैं। ले दे के अब ये छोटा सा पाकिस्तान रह गया। इंडिया पूरा हमारा था। हमने यानी मकाल इकबाल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान पे हमने हुकूमत की है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। तो हमारी एक तरह से कमज़ोरी या बेवकूफ़ी कह लें कि हम सब कुछ इनको दिया है। कम अज़ कम ये होना चाहिए कि आधा आधा कर लेते, और कुछ नहीं तो 25% मुसलमान थे, ये कहते कि हमें 25% दे दो, उस पर भी तैयार नहीं है। जो कुछ इनको मिला उसमें से भी और करता गया, करते करते जो मिलना था उनका वो भी बहुत कम मिला। तो ये सारी कमज़ोरी थी हमारे सियासतदानों की। इंडिया वाला जो सियासतदान जो थे
انہوں نے تمام اپنے اپنے جال پھیلا دیے، تمام نوابوں کو، راجوں کو اور دیگر سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملایا، جگہ جگہ جاتے تھے، ان کو وعدے وعید کرتے تھے کہ ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں وہ دیں گے. اس کے برخلاف پاکستان کے کوئی لیڈر کہیں نہیں جاتا تھا، سب اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے، جو چپ چاپ ان کو خاموشی سے مل گیا اسی پہ قناعت کر لی انہوں نے. تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش نہیں بننا چاہیے تھا، اس کو یہ لوگ ترقی دیتے، اس کو اپنے ساتھ ملا کے رکھتے. ہندوستان گھیرے میں رہتا جنگ کے دونوں طرف سے، ہم کامیاب ہو سکتے تھے. اب تو ایک طرف رہ گئے ہیں اور ایک طرف کا بھی وہ حالت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اور ضیاء الحق کا ٹائم یاد ہے آپ کو؟ ہاں، ضیاء الحق کا ٹائم یاد ہے؟ ضیاء الحق کا ٹائم یاد ہے. اس میں بھی ماشاء اللہ لگا تھا کافی ان کے سخت زمانے قوانین تھے. میں اسلامی باتیں بہت ہوئی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ اسلامی سزائیں دی گئیں، کچھ قوانین سخت کیے گئے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام اور زیادہ اس کے خلاف ہو گیا، کیونکہ اکثریت جو ہے نا وہ مذہب سے بیگانہ ہے. مذہبی تعلیم صرف قرآن مجید کی حد تک یا اسکولوں مدرسوں میں جو پڑھائی جاتی ہے وہ بیکار ہے. زیادہ تر جو ہے نا وہ نافرمانی کر کے خوش ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سے لوگ جب پابندی لگی شراب پہ تو بہت سے لوگ ناخوش تھے کہ یہ پھر یہ پابندی کہ نماز دفتر میں بھی نماز پڑھنی ہے، یعنی نماز کا ٹائم پہ کام چھوڑ دو اور جاؤ نماز کے لیے جاؤ. یہ بھی بہت سے لوگوں کو پسند نہیں تھا، کیونکہ زیادہ تر طبقہ جو تھا اونچے درجے کے لوگ وہ مغربی تعلیم سے متاثر تھے، اسی طریقے سے عوام بھی چل رہے تھے. پھر اس زمانے میں رشوت اور چور بازاری اور بےایمانی کا رجحان بڑھ گیا. کئی محکموں میں جب آپ کام کرانے جاتے تھے تو پہلے سے دگنا رشوت مانگتے تھے. ان سے پوچھے بھائی کیوں؟ تو کہتے تھے بھائی ماشاء اللہ سختی ہے، اگر ہم پکڑے گئے تو زیادہ سختی سزا ہوگی، اس لیے ہم زیادہ پیسے لے رہے ہیں تاکہ گھر والوں کو بھی دینا ہوتا ہے اور بھی لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے. اچھا دور نہیں ہوا رہا. وہاں سے ہی کرپشن ایک طرح سے آتی گئی. پھر فوجی طور پہ بھی سیاچن سے ہم لوگوں نے ہاتھ دھو لیا، آرام سے دے دیا ان کے حوالے. آرام اور بھی مختلف غلطیاں ہوتی رہیں. تو حکومتیں بھی ہماری مطلب اتنی محب وطن محب قوم نہیں ہے. سب اپنا اپنا مفاد دیکھتے ہیں اور یا پھر بیرونی حاکموں کا دباؤ جن کے اوپر ہوتا ہے. تو آج بھی ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، سب کچھ اوپر والوں کی مرضی سے چل رہا ہے. ٹھیک چلے اب ہم اس طرف آتے ہیں اردو لٹریچر کے حوالے سے. تو میں یہ آپ نے مجھے بتایا ابھی کہ آپ نے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی آپ کو یہ ٹرانسلیشن اور ناولس کا یہ شوق کیسے ڈیولپ ہوا ہے؟ بچپن سے یا آہستہ آہستہ پڑھ کے کس طرح سے؟ ہاں یہ بچپن سے کچھ شوق ہوا. والد صاحب چونکہ لکھتے پڑھتے تھے اور کہانیاں سناتے تھے، اب جو کچھ لکھتے تھے وہ ہم لوگ پڑھتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ رجحان اس طرف ہوتا گیا. شروع میں بچوں کی کہانیاں وغیرہ لکھی، پھر فلموں سے ان دنوں کافی رغبت تھی. فلمی رسالوں میں مضامین وغیرہ لکھے. لاہور میں رہ کے دل میں امنگ اٹھی کہ بھائی فلم لائن میں جانا چاہیے.
اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پھر کراچی آ گیا ہم لوگ. یہاں ڈائجسٹوں کا زور تھا, ان کو کہانیوں کی طرف تھی بہت. تو شروع میں کچھ اپنا اوریجنل لکھا, پھر ترجمے کرنے شروع کیے, پھر آہستہ آہستہ ترجمے کا شوق پڑتا گیا. مختلف امریکن برٹش رسالے وغیرہ آتے تھے یہاں, ان کی کہانیاں کر کے ترجمہ کرتے کرتے اس کے پیسے بھی ملتے تھے. اس زمانے میں تھوڑے ہی تھے, لیکن یہ اس زمانے کے حساب سے صحیح تھا. تو کچھ پیسوں کا بھی لالچ کے چلو اس بہانے کچھ آمدنی ہو رہی ہے. پھر شوق بڑھتا گیا, لوگوں نے ناول وغیرہ ترجمے کرانے شروع کر دیے. اس کے بھی کافی اچھی آمدنی ہوئی اور چل رہا اب تک سلسلہ. تو یہ تھا کہ شوق بھی تھا اور کچھ یہ بھی تھا کہ معاوضہ ملتا ہے, یہ لالچ بھی تھی. اور آج کل فرصت رہی تو پڑھنے کے موقع بھی زیادہ ملا. اور یہ ہے کہ مختلف کتابیں, افسانے, ناول بچپن میں بھی پڑھے تھے, لیکن بہت سی چیزیں اس زمانے میں ذہن ناپختہ تھا, بہت سی چیزیں یاد نہیں رہیں, بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں. آہستہ آہستہ پھر کچھ جا کے تقریباً سمجھیں کہ بڑھاپے میں جا کر کے کچھ ذرا عقل آئی, شعور پیدا ہوا. تو تک چل رہا ہے سلسلہ. ابھی بھی میرے پاس ایک ناول آیا ہوا ہے زلیخا ترجمے کے لیے. اس لیے کہ کمپیوٹر کی عادت نہیں پڑی شروع سے, اور اب ہاتھ سے ہی لکھنا ہوتا ہے. شروع سے ہی ہاتھ سے چل رہا تھا کام, لکھنا لکھانا. ابھی تک ویسے ہی ہے, حالانکہ دنیا نے کافی ترقی کر لی ہے, لیکن میرا وہی فرسودہ طریقہ ہے, ہاتھ سے. نہیں وہی صحیح ہے, وہی آج کل اور کچھ لوگ ہیں ابھی جو ہاتھ سے ہی کام کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک. تو آپ کا آپ نے کون کون سے ڈائجسٹ وغیرہ میں لکھا زیادہ, یا آپ کے پبلش ہوئے آرٹیکل؟ کراچی میں تو سبرنگ تھا, جاسوسی, سسپینس, سرگزشت, الف لیلا, عالمی ڈائجسٹ, تقریباً جتنے بڑے رسالے تھے سب میں کہانیاں شائع ہوئی ہیں. اور لاہور سے اردو ڈائجسٹ, اس میں اب بھی اسی طرح چل رہا ہے. قومی ڈائجسٹ, سیارہ ڈائجسٹ, اور لیل و نہار میں بھی 2-4 مضامین چھپے تھے, پھر لیل و نہار بند ہو گیا. اس کے بعد اور مختلف یہاں اخبار جہاں میں بھی کافی افسانے وغیرہ چھپے, اور جنگ میں, جسارت میں, ایکسپریس میں, ملائرت میں, مختلف اخبارات اور ہفتہ وار وغیرہ میں کچھ نہ کچھ شائع ہوتے ہی رہتا ہے. پھر یہاں صاحب ہیں شاعر علی شاعر, وہ آج کل میری کتابیں پبلش کر رہے ہیں. ان کا بھی ایک رسالہ ہے ادب رنگ ادب, اور وہ ایک مزاحیہ رسالہ بھی نکال رہے ہیں, رنگ ظرافت. اس کے علاوہ انور علی صاحب نے بھی ایک رسالہ نکالا تھا, مزاح پلس. اس میں بھی طنز و مزاح بھی اور ترجمہ اور مختلف چیزیں اس قسم کے سب کام چل رہا ہے. تو یہ آپ نے کب سے ایک طرح سے لکھنا شروع کیا, 70s میں, یا آپ نے لکھنا کب سے شروع کیا؟ میں نے لکھنا تو شروع کیا تھا بچپن میں ہی, 12-14 سال کی عمر سے شروع میں بچوں کی کہانیاں لکھی. وہیں لاہور میں تعلیم و تربیت اور نونہال, وہ نونہال تو کراچی کا تھا. بہرحال ان 2-3 رسالوں میں کہانی چھپتی رہیں.
اس کے بعد پھر فلمی کا کہانیاں تو نہیں لکھی، مضامین وغیرہ مختلف اداکاروں گلوکاروں وغیرہ کے بارے میں مضامین، کردار اور نگار اور چیزوں ڈائریکٹر وغیرہ ان جگہوں پہ کافی مضامین چھپے۔ اس کے بعد پھر یہاں کراچی جب آپ آئے تو کراچی کے رسالوں میں ڈائجسٹوں میں، ٹھیک ہے مطلب کہ 70 کے بعد سے جو ہے نا یہ ڈائجسٹوں کی طرف رجحان ہوا، لوگوں نے بھی رابطے کرنے شروع کیا کہ بھئی آپ ہمارے لیے لکھیں۔ ایک دو جگہ کچھ عرصے کے لیے ملازمت بھی کی، لیکن پھر یہ کہ سعودی عرب جانا ہو گیا تو سب کچھ چھوٹ گیا۔ وہاں جدہ سے میگزین نکلتا تھا، اردو نیوز اور اردو میگزین، اس میں بھی مضامین چھپتے تھے۔ اس کے بعد پھر 2003 میں ہم لوگوں نے ریٹائر کر دیا، پھر یہاں آنے کے بعد پھر دوبارہ ڈائجسٹر سے رابطہ کیا اور وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ نے مجھے بتایا جاسوسی ناول، جاسوسی کردار ڈائجسٹ وغیرہ میں لکھنے کا، تو اس میں آپ کیا کچھ جاسوسی اسٹوری بناتے تھے یا کیا؟ ہاں بس یہ جرائم کی کہانیاں اور قتل و غارت اور فراڈ، اس قسم کے جو ڈائجسٹر آپ نے پڑھے ہیں، ڈائجسٹ پڑھے، اس قسم کے عام طور پہ اسی قسم کی کہانیاں ہوتی تھیں، بس وہی سب چلتا۔ اور جو فلموں کے اوپر آپ نے یا اداکاروں کے اوپر لکھے، آپ نے کبھی کسی سے ملاقات کی، کسی اداکار سے پاکستانی فلم کے، ان کے اوپر لکھا ہو آپ نے لاہور میں رہتے ہوئے، کچھ اگر یاد ہو؟ نہیں، باقاعدہ کسی سے ملاقات تو نہیں ہوئی۔ یا آپ کے کوئی فیوریٹ رہے ہو جیسے وحید مراد یا محمد علی، کوئی ان کے اوپر آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا ہو؟ ندیم میرے فیوریٹ اداکار تھے پاکستان میں، اچھا، لیکن ان پر بھی لکھا نہیں کچھ، بس وہ اس زمانے میں چونکہ انڈیا کی فلموں اور ان کے گلوکار اداکاروں وغیرہ کا زور تھا، تو ان میں سے کچھ پہ لکھا تھا، محمد رفیع پہ اور مہندر کپور اور راج کپور، وہاں کے لوگوں کو انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد پاکستان والوں سے رابطہ نہیں رہا، ان لوگوں سے ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی۔ بس ایک مزاحیہ اداکار تھے نظر، ہمارے دفتر کے ایک صاحب کے رشتے دار تھے وہ، تو وہ وہاں آیا کرتے تھے اور ایک دو بار آنا جانا ہوا تو ان سے ذرا گپ شپ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو انڈین ان میں جو رائٹرز وغیرہ کا بھی، یا کیا کہتے ہیں انڈین ایکٹرز، آپ کون سے فیوریٹ ایکٹرز تھے آپ کے، اگر آپ کو یاد ہو کوئی انڈین فلمیں آپ دیکھتے ہو یا کچھ اس طرح سے؟ ہاں، انڈیا سے زیادہ متاثر تو مردوں میں دلیپ کمار سے، اس کے بعد خواتین میں سریہ، نور جہاں، مدھو بالا، ایسے بہت بھی اچھے لوگ تھے، بہت سے لوگوں سے زمانے میں سب پرانی فلمیں سب دیکھ ڈالی، پرانے گانے سننے کے بہت شوق تھا، وہ آج بھی ہے، مگر اب وہ سلسلہ نہیں رہا، کیونکہ پہلے تو کیسٹ وغیرہ آتے تھے تو وہ سب بند ہو گیا۔ اب یہاں ٹی وی سے پرانے کبھی کبھی فلمیں گانے وغیرہ آتے تھے، وہ بھی سلسلہ بند ہو گیا۔ تو بس یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ بس دل میں تھوڑی بہت وہ پرانی یادیں ہیں باقی، لیکن فلموں سے کوئی فلمیں دیکھنے سے اب دلچسپی نہیں رہی، ٹی وی پہ بھی جو آتی ہے تو اس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
بس شروع کے جو ندیم اور محمد علی اور وہی مراد کی چند فلمیں تھیں، علاؤدین وغیرہ اس زمانے میں، ان کے اوپر بھی زیادہ اثر انڈین ماحول کا تھا، تو اس وجہ سے وہ بھی اچھے لگتے تھے. خاص طور پہ مشرقی پاکستان کی جو فلمیں تھیں ان میں ہندوانہ ماحول، ہندوانہ نام عام طور پہ ہوتے تھے، تو وہی سب ذہنوں پہ رہتا تھا. اور آپ جو یہ ڈائجسٹ میں لکھتے تھے تو اس میں کس طرح کے مضامین پہ آپ لکھنا پسند کرتے تھے، یا وہاں سے فرمائش آتی تھی یا لوگوں کی فرمائش ہوتی تھی، کس طرح کے موضوعات پہ آپ زیادہ لکھتے تھے ڈائجسٹ میں؟ ڈائجسٹ والوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں موضوع پہ لکھ کے لائیں، وہ کہتے تھے بس جرائم، سسپینس، فراڈ اور کوئی ایسی جس میں کہانی میں کوئی ایسا خاص نقطہ ہو کہ آدمی پڑھتے پڑھتے اچانک چونک جائے. ضروری نہیں ہے کہ وہ جرم سے متعلق ہو، اس میں انسانی احساس، جذبات اور وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی مختلف، تو جیسی بھی کہانیاں ملتی تھیں جو بھی ہوتا تھا وہ سب ترجمہ کر کے دے دیا ان کو. اکثر کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جو نہیں چھپی ہو، یہ کہ وقتی طور پر ریجیکٹ ہو گئی، دوسرے ڈائجسٹ میں چھپ گئی، 10 سال بعد چھپ گئی، ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جتنے بھی کہانیاں، مضامین لکھے ہیں وہ سب کے سب چھپتے گئے. بچوں کی کہانیاں لکھی، ترجمے کیے، وہ بھی شائع ہوئے. اچھا، میں آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ آپ نے ایک شاید کتاب لکھی، دنیا کی بہترین کتابیں یا دنیا کے بہترین افسانے، بہترین کہانیاں. جی جی، وہ بھی وہی ترجمے ہیں سارے. ترجمہ کمپائلیشن ہے. تو اس میں آپ اور اس کے علاوہ یہ کائٹ رنر، اور کائٹ رنر کا بھی آپ نے ترجمہ کیا، اور جو وہ ہے پاور آف پازیٹیو تھنکنگ اور فالٹ ان آور اسٹارز کا بھی آپ نے ترجمہ کیا، یہ انگریزی ناول سے. اس میں 40 رولز آف لو، پہلی شفق کی ناول، بعد میں اس کا دوسرا پبلشر نے حقوق لے لیے. اس کے علاوہ تقریباً 32-35 ناول کتابیں ہو چکی ہیں. 27-28 تو ناول ہیں، ناول اور وہ چھوٹی کہانیاں، ترجمے وغیرہ ملا کے. اس کے علاوہ 3-4 کتابیں طنز و مزاح پہ ہیں. طنز و مزاح کیا آپ خود لکھتے ہیں؟ طنز و مزاح خود لکھتے ہیں آپ؟ ہاں. اچھا، تو اس کا آپ مجھے تھوڑا بتائیے گا کہ انسپریشن کیا ماحول کے حوالے سے لیتے ہیں یا آج کل کے حالات کے حوالے سے لیتے ہیں؟ طنز و مزاح لکھنے کے لیے بھی ایک اسکل ہوتی ہے، وہ بھی حالات بھی ہیں، کچھ ماحول بھی ہے، کچھ بیگم کی باتیں بھی ہوتی ہیں. آئیے. اور مطلب کہ بس جیسے جیسے کوئی چیز ذہن کو اٹیک کرتی ہے تو اس کو کچھ وہ مطلب کہ اس کو بڑھا چڑھا کے واقعات ڈال کے، مطلب ایک طرح سے کہ ان کو کہانی ٹائپ کا روپ دے کر کے بنانا پڑتا ہے. اصل بات تو چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو ادھر سے کہیں سے کچھ کر کے نکالنا پڑتا ہے کہ اس کو ذرا مزیدار اور بڑا کس طرح کیا جائے. تو یہ ہے کہ عموماً 1 ہفتہ لگ جاتا ہے ایک مضمون بنانے میں.
کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مکمل نہیں ہوتا، آدھا لکھا پھر وہ رہ گیا، پھر کبھی خیال آیا تو 2-4 سال بعد کبھی اس کو مکمل کر لیا، اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ کچھ اگر یاد ہو کچھ آپ وہ آپ کی کوئی رائٹنگ یا کوئی تھوڑا سا مزاحیہ اس میں جو آپ نے لکھا ہو اگر سنا دیں کچھ، اگر آپ کو آ رہا ہو دماغ میں جو آپ نے لکھا ہو۔ ایک بات تو بیگم کے حوالے سے فی الحال یاد آ رہی ہے، ان کا ہارٹ آپریشن ہوا تو ہسپتال میں داخل ہو گئی، اور وہاں ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، تو وہ اکثر ذکر کرتی تھیں کہ بھائی آپ پوچھتی رہتی تھیں کہ آپ کو کون سی خاتون پسند ہے، آپ میرے بعد کس سے شادی کریں گے، اور پھر خود ہی بتاتی تھیں کہ بھائی فلاں لڑکی جو آتی تھی آپ سے افسانے کے بہانے اصلاح لینے کے لیے آتی تھی، وہ اچھی تھی، اس سے آپ شادی کر لیجیے گا، فلاں آپ کے دوست کی بیوہ ہے، وہ آج کل مجبور ہو رہی ہے، وہ اچھی عورت ہے، اس کو لے آئیے گا، یہ وہ، فلاں میری سہیلی ہے بہت پریشان ہے، تو آپ وغیرہ وغیرہ اس قسم کے باتیں کرتی رہتی تھیں، دل بھرا نہیں، اندر سے پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا تھا، لیکن بظاہر وہ کرتی تھی تو میرا دل بھی خوش ہوتا تھا کہ ہاں بڑی دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں، اور مزے کی ہے، اچھی بات ہے۔ ایک دن کہنے لگی کہ آپ بتائیے آپ کو کون سی عورت ہے، اس کو میرے پاس لے کے آئیں، میں بھی تو دیکھوں کہ میرے بعد کون سی عورت میری جگہ لینے والی ہے، تو اس سے میں دوستی کروں گی، اس کو بتاؤں گی آپ کے بارے میں، تو یہ سب ہوتا رہا، چلتا رہا، حالانکہ میرے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ ایک دفعہ کا تجربہ کافی ٹھیک ٹھاک رہا، تو اس کے لیے تو میرا یہ تھا کہ وقتی طور پر میرا دل بہل جاتا تھا، ان کا بھی میرا بھی، تو ایسا تھا۔ اس کے بعد آج کل ایک صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے، جگہ جگہ وہ باتھ روم لگوا رہے ہیں کراچی اور لاہور میں، تو اس کے بارے میں بھی میرا ایک مضمون تھا بہت پہلے کہ کراچی میں لوگوں کو بہت دقت ہے اس مسئلے پر، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ پرانے زمانے کے جو باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے تھے وہاں باقاعدہ جمع دار بیٹھتے تھے اور اس کا خیال رکھتے تھے، صاف صفائی وغیرہ ہوتی تھی، جگہ جگہ بنے ہوئے تھے باتھ روم، لوگ جہاں ضرورت ہوئی چلے گئے، لیکن اب تو وہ سب ٹوٹ گیا ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، اب عوام کو کوئی جگہ نہیں ملتی ہے تو وہی ادھر ادھر کونے کھدرے اور درخت وغیرہ کی چھاؤں تلاش کرتے ہیں، تو یہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ اس طرح ملک میں غلاظت گندگی پھیل رہی ہے اور حکومت کوئی توجہ نہیں دیتی ہے، مختلف جگہوں پہ باقاعدہ انتظام ہے اس کا، جگہ جگہ سب جگہ بنے ہوئے ہیں بیت الخلاء اور آرام گھر وغیرہ ٹائپ کے،
गेस्ट हाउस वगैरह जहाँ आदमी आराम से जा सकता है। 2-4 रुपये के ज़माने में बालियाँ दुआना होता था, फिर चोरनियाँ चटनी हुई। अब तो मस्जिद वाले भी ताला लगा के रखते हैं, सिर्फ नमाज के टाइम खोलते हैं। पहले था कि मस्जिद अगर बंद भी हुई तो बतल खड़ा बाहर था, वो खुला आम था आवाम के लिए, जहाँ जब तीसरा चले गए अब वहाँ भी ताले लगे होते हैं। तो ये सब मौजूदात थे। और हैं, आप 2-4 किताबें ले जाए, पढ़िएगा, देखिएगा, उनका हवाला दे सकती हैं। सही। और आपको कुछ याद है कोई मशहूर नॉवेल्स जो कि आगे जाके बहुत मशहूर हुई, जिनका आपने तर्जुमा किया हो? हाँ, कायर टर्नर तो बहुत मशहूर है, उसके 5-6 एडिशन आ चुके हैं। उसके अलावा ब्रीडा और एक पागल की डायरी। और ये जो इसके ये एक पागल की डायरी, क्या ये उर्दू में ही था या आपने इसको उर्दू तर्जुमा किया है? इसका नाम भी उर्दू में ही तजवीज़ किया? हाँ, नाम कुछ तब्दील भी किया है, हल्का फुल्का। पहाड़ों की फरियाद। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आदमी लफ्ज़ लफ्ज़ तर्जुमा करे, उसके मानी और मतलब लेके भी उसके हवाले किया जा सकता है। तो इसी तरह होता है। मेरे अक्सर नावल वगैरह जो है ना, वो डायरेक्ट तर्जुमा नहीं है, मतलब कि उसी जिस नाम से नावल है उसी नाम का डायरेक्ट तर्जुमा नहीं है। थोड़ा सा बाज़ जगहों पे अदल बदल किया है ताकि आवाम को भी कुछ अच्छा लगे पढ़ने में। और अब पागल की डायरी है तो फौरी तौर पर अट्रैक्ट करता है आदमी को कि भैया पागल ने क्या लिखा होगा। तो उसका अंग्रेज़ी नाम के से दिया जाए तो वो ज़्यादा असर नहीं लेगा। तो उसका असल नाम क्या है? इंग्लिश नाम? असल नाम है नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। अब वो कायर टर्नर का तर्जुमा किया था कि पतंगबाज। तो हमारे पब्लिशर ने कहा कि नहीं, इसका नाम कायर टर्नर ही रहने दें। तो उसी नाम से शाया हुई। तो ये जो पब्लिशर्स हैं वो आपसे रब्ता करते हैं ट्रांसलेशन कराने का, या ऑथर आपसे रब्ता करते हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखा नहीं, होता है? जिनको मालूम होता है वो किसी हवाले से इधर उधर से लोगों से मालूम करके, या जैसे आपको अलवी साहब ने बताया, इसी तरह किसी से मालूम होता है उनको तो फ़ोन करते हैं, या कभी कोई आ भी जाता है यहाँ तो रब्ता होता है, तो फिर बातचीत होती है आगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे मैगज़ीन जैसे अलिफ लैला बहुत मशहूर था एक ज़माने में, तो वो आपके ख्याल में अब क्या डाइजेस्ट वगैरह कम हो गए हैं, न्यूज़पेपर सर्कुलेशन कम हो गई है पाकिस्तान में? हाँ, बहुत से डाइजेस्ट बंद हो गया। अलिफ लैला खुद बंद हो गया, आदमी डाइजेस्ट बंद हो गया, सबरंग बंद हो गया, और बीच बीच में छोटे मोटे और के डाइजेस्ट निकले थे वो सब बंद हो गया। अब इन दिनों भाई ये जासूसी पब्लिकेशन वालों के 4 डाइजेस्ट हैं, वो चल रहे हैं। एक इब्न सफ़ी मैगज़ीन वगैरह चल रहा है, और 2-3 और कुछ हैं, मतलब बहुत कम है। लोगों में जो पुराने पढ़ने वाले हैं वो तो अपने जगह पे चल रहे हैं, उनको तो
पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन नई नस्ल ने पढ़ना छोड़ दिया और उनको शौक़ भी नहीं है। ज़्यादातर जो आजकल तालीम हो रही है वो इंग्लिश मीडियम में हो रही है। हमारे खुद नवासी नवासी वगैरह ये लोग जो हैं इनको उर्दू बहुत कम आती है सब इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इस वजह से भी उर्दू पे काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन फिर भी यह है कि उर्दू पढ़ने वाले मौजूद हैं और उर्दू लिटरेचर पे काम हो रहा है और लोग उर्दू में PhD वगैरह कर रहे हैं, दुनिया भर में काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है। ये कह सकते हैं कि उर्दू ज़िंदा है, इसको मरने में काफ़ी टाइम लगेगा अगर लोगों ने इसी तरह कोशिश जारी रखी। ये भी हो सकता है कि किसी वक्त दोबारा उभर के आए, इंग्लिश का जोर कम हो। कि पाकिस्तान में फ़ारसी का रुझान भी ख़त्म हो गया है, फ़ारसी की वजह से उर्दू कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो फ़ारसी को ख़त्म करके अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया अपने सियासी मसलियात और मजहबी मामलात से, लेकिन पाकिस्तान में उसको रिवाज पाना चाहिए था क्योंकि ये हमारी तहज़ीब, उसी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ारसी में ज़्यादा जिंदा है और उसी की वजह से वो सब चीज़ें उर्दू में आई हैं। तो फ़ारसी के ऊपर वान चढ़ना चाहिए था और कोशिश की जानी चाहिए कि लोग उर्दू भी पढ़ें और फ़ारसी भी पढ़ें। अरबी तो खैर है ही अपनी दीनी और मजहबी ज़बान, उस पर भी तवज्जो होनी चाहिए, उसमें भी बहुत बड़ा अदब है। खैर ज़बानें तो सभी अच्छी हैं, बंगला है, हिंदी है, रूसी, चीनी, स्पेनिश वगैरह सब ज़बानें अच्छी हैं। हर जगह का अपना अपना अदब है और हर एक को जैसे जैसे आदमी को मौका मिले सीखना चाहिए। लेकिन यह है कि चूँकि पाकिस्तान की ज़ुबान उर्दू है, इसको ज़्यादा तरक्की देनी चाहिए थी और उर्दू का मनबा जो है फ़ारसी और अरबी से लिया गया है, तो इस पर भी तवज्जो होनी चाहिए। ये सब लेकिन हमारे हुक्मरान जो है मगरबी अदब और मगरबी कल्चर से मुतासिर हैं, इन्होंने अपनी तहज़ीब वगैरह को छोड़ दिया, उनके पीछे भाग रहे हैं। उसकी वजह से आवाम भी ज़ाहिर उसी रास्ते पर चल पड़े। अब अय्यूब खान ने उर्दू गिनती ख़त्म कर दी, तमाम दरसी किताबों से उर्दू गिनती नहीं की जगह इंग्लिश 1 2 3 लिखा होता है। तो उर्दू की गिनती तो बच्चों को आती ही नहीं है, आपके 10 तक भी गिन ले तो बड़ा कारनामा है, 100 तक वाले तो बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। तो आपके ख्याल में उर्दू को रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए कि हमारे जो अभी आगे जो यंग जनरेशन है वो उर्दू की तरफ मारे, तो किस तरह से? वही है ना कि इन लोगों को जो भी हमारे हुक्मरान आ रहे हैं इनमें से उर्दू की तरफ किसी का रुझान नहीं होता है ना। लोग ऊपर के हुक्म से या जैसा भी होता है ऐसे ऐसे तो आदमी तलाश करके लाते हैं जिनको अदब से और लिटरेचर से और कहानी अफसाने वगैरह जिनसे दिलचस्पी नहीं है, वो वही आदमी ढूंढ के लाते हैं जो उनके मतलब का हो और जो मगरब की तकलीफ करता हो और जो उनके मशवरों पे चलता हो। अभी भी अदब
سب پہ پابندی ہے. بہت سی چیزیں یعنی زبان کے علاوہ لوگوں پر رکاوٹ ہے. اخبارات مہنگے ہیں, کاغذات مہنگے ہیں, کتابیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. مطلب کہ اب حکومت اس بات پہ توجہ نہیں دے رہی ہے کہ بھئی کچھ ادب کی خدمت کے لیے کام کرے. وہ کوششیں ہے کہ اور اس کو ڈبایا جائے. ہر چیز اپنے تنزل کی طرف, زوال کی طرف چلی جا رہی ہے. تو ایسے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت غنیمت ہے. لکھنے پڑھنے والے لوگ اپنا, ہماری زبان ختم نہ ہو. لوگ محبت کرنے والے ہیں, ان لوگوں کو اوپر آنے نہیں دیا جاتا ہے. آج بھی اگر حکومت میرٹ کی بنیاد پہ تقرر کرے تو بہت سے قابل لوگ ایسے ہیں جو وزیر, مشیر وغیرہ بن سکتے ہیں. ان کو سب کو دبا کے رکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ کہیں کوئی کارنامہ انجام نہ دے دے. اور جو ہام لاتے ہیں خوش آمدی لوگ ہیں اور اپنا مفاد اور ذاتی فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ سب ایک سے ایک بڑھ کے فائدے حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پہ جو ہے نا کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر رہے ہیں. ہر طرف سے زوال کی طرف چلے جا رہے ہیں. ملک میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں, آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, روزگار کم ہو رہا ہے. اور حکومتیں جو بھی آ رہی ہیں, یہ نہیں کہ صرف یہ, اس سے پچھلی حکومتیں بھی اور جو آئندہ بھی آئیں گی وہ سب اسی ڈگر پہ چلتی رہیں گی. اور ہم لوگ اسی حالات سے گزرتے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے کہ اچھا وقت کون سا تھا اور اچھا وقت کب آئے گا. اور آخری سوال اگر میں کروں آپ سے, آپ جب کراچی میں کس طرح کا لٹریچر کا کلچر ہوتا تھا کہ ادب پڑھنے والے, ادب سے شوق رکھنے والے لوگ تھے یہاں پہ, تو یہاں پہ کافی محفلیں بھی ہوتی تھیں مشاعروں کی, اور اس کے علاوہ کافی جو لکھنا لکھانا اور مشہور شاعر بھی رہ چکے ہیں. آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے, مشاعروں میں جانا ہوا آپ کو؟ ہاں جانا ہوتا تھا. اور یہ کرونا سے پہلے کافی ادبی مجلسیں اور تقریبات وغیرہ ہوتی تھیں. ہم لوگ آپس میں گھروں میں بھی کرتے تھے. اپنے ہم لوگوں کی ایک مجلس 10-15 آدمی باری باری ہر مہینے ہر گھروں پہ آتے جاتے تھے. اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ بھی تقریبات میں آتے جاتے رہے. اور مختلف جو بھی ہوتا تھا پروگرام, کتابوں کی رونمائی ہو رہی ہے, کوئی بڑا ادیب کہیں سے آ رہا ہے, اس کے بارے میں بات چیت ہے. کوئی وغیرہ وغیرہ افسانہ نگار, تنقید نگار انڈیا سے, امریکہ سے, کہیں سے آئے ہیں لوگ. ابھی تقریبات ہو رہی ہیں آرٹ کونسل میں. سب جگہ آنا جانا ہوتا تھا اور بہت اچھے حالات رہے. بس یہ ہے کہ اب فی الحال تو بند ہے سب, لیکن یہ ہے کہ لوگ چھوٹی موٹی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں آج کل, کیونکہ کرونا پابندی ذرا کم ہوتی جا رہی ہے تو لوگوں نے اپنے اپنے شغل نکال لیے ہیں. مختلف جگہوں پہ پروگرام ہو رہے ہیں اور اچھے ہو رہے ہیں. ہونا چاہیے, اس کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اس کے بغیر تو پھر فائدہ نہیں ہے کوئی.
کتابیں وغیرہ سب کچھ ہم لوگ جتنے ہمارا بجلس سنجان ادب ایک تنظیم ہے، ہم لوگ کتابیں بھی چھپا رہے ہیں آپس میں، اور آپس میں ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں. بعض لوگ جو بالکل نہیں چھپا سکتے ہیں، ان کی کوئی مالی حالت بہت ہی خراب ہے، ان کے لیے بھی کچھ تعاون کر کے ان کی کتابیں بھی چھپاتے ہیں، اور بھی کچھ کام وام ہو رہا ہے. چلیں سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ لوگوں کے آنے کا بھی جی بہت شکریہ. آئندہ اگر کوئی جی ضرور. موقع ملے پھر کبھی تشریف لائیے.